دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب آسمان خاموش ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 600 سال کا ایک لمبا فترہ یعنی گیپ تھا۔ لوگ سمجھتے تھے اس دوران کوئی نبی نہیں آیا، لیکن عرب کے ریگستان میں ایک ایسی شخصیت موجود تھی جس نے آگ کے عذاب سے اپنی قوم کو بچایا۔ ان کا نام تھا حضرت خالد بن سنان علیہ السلام۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، علم اور حکمت کی کتابیں دھول چاٹ رہی تھی اور لوگ بت پرستی اور نجوم میں مبتلا تھے۔ انسان نے اپنے اصلی خالق کو بھلا چکا تھا، لیکن اسی تاریکی میں بنی عباس کے قبیلے میں ایک روشنی چمکی۔ حضرت خالد بن سنان نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ ان کے پاس نہ کوئی نئی شریعت تھی، نہ کوئی نئی کتاب، مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی حفاظت کر رہے تھے۔ عرب کا ایک علاقہ حرارہ نام سے مشہور تھا، ایک ایسی جگہ جہاں زمین کالی اور پتریلی تھی جیسے اسے کسی نے جلا کے راکھ کر دیا ہو۔ اچانک اس علاقے سے ایک ایسی آگ نمودار ہوئی جس نے پورے عرب کو دہشت میں ڈال دیا۔ یہ کوئی عام آگ نہیں تھی، روایتوں کے مطابق یہ آگ پہاڑوں سے نکل کر بستیوں کی طرف بڑھ رہی تھی اور راستے میں جو آتا اسے راکھ کر دیتی۔ لوگ جو اونٹوں پر سوار ہو کر بھاگ رہے تھے، مگر یہ آگ کی لپٹیں ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ جب ہر طرف مایوسی پھیل گئی تو حضرت خالد بن سنان علیہ السلام باہر نکلے۔ انہوں نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور اس خوفناک آگ کا سامنا کرنے کے لیے چل دیے۔ لوگ حیران تھے کہ ایک انسان اس طوفانی آگ کو کیسے روکے گا۔ حضرت خالد نے اس آگ کو ڈھکیلنا شروع اور اسے واپس اسی غار میں لے گئے جہاں سے وہ نکلی تھی۔ انہوں نے فرمایا، میں اس کے اندر جا رہا ہوں تاکہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ اگر میں باہر نہ آیا تو سمجھ لینا میری قوم نے مجھے ضائع کر دیا ہے۔ حضرت خالد اس آگ کے ساتھ غار کے اندھیرے میں داخل ہو گئے۔ باہر ان کے بیٹے اور قبیلے کے لوگ انتظار کر رہے تھے، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ زندہ واپس آئے؟ اور وہ کون سی نصیحت تھی جو ان کے قبیلے نے پوری نہیں کی؟ اور سب سے بڑا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ جاننے کے لیے دیکھیے اگلا پارٹ۔